الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، أو كما قال على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین کرام، یہ ماہ برکت اور فضیلت جو ہم سب پر چل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بہت بڑی فضیلت اور عنایت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو یہ مہینہ اسی لیے دیا ہے تاکہ جہنم سے اس امت کو اللہ بچا دے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے دیا ہے تاکہ جہنم کی آگ سے اس امت کو اللہ بچائے. اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدی کو چھوڑتے اور اسے بخشش فرماتے. لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو عذاب الہی سے اللہ نجات عطا فرما دیتے. اور آخری رات جب ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ فرماتے ہیں، تو ایک رمضان کی رات سے لے کر 29 رمضان کی رات تک جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے نجات دی ہے، اتنے لوگوں کو آخری رات میں اور نجات عطا فرماتے. بنو کلب کے ریور کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے. یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کی اللہ نے خاص فضیلت رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب کو لکھ لو. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتہ، تم اس کے روزہ کو لکھ لو کہ اس نے فلاں مہینہ میں روزہ رکھا تھا، لیکن روزہ کا اجر اور ثواب جو ہوتا وہ تم مت لکھو، اس کو میں لکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ خود دوں گا. اور ایک روایت میں وَأَنَا أُجْزِيَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اپنی رضامندی روزہ رکھنے والوں کو عطا فرما دیتا ہوں. تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کے دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. 3 شخص کے دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے. ایک، روزہ رکھنے والی کی دعا کو. جو آدمی اللہ کے واسطے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. دوسرا، عادل بادشاہ جو عدل و انصاف کرتا ہے، وہ کسی عہدہ پر ہے، وہ نیتا ہے، سماج کا ذمہ دار ہے، قوم کا ذمہ دار ہے، اگر وہ قوم کے اندر انصاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انصاف کے نتیجے میں اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. اور تیسرا آدمی ہے مظلوم. مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، جن کے گھروں میں آگ لگایا جا رہا ہو، جس کو پیٹ پیٹ کر کے مار دیا جاتا ہو، جس کے بستی کو اجاڑ دیا گیا، جس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ ضرور قبول فرماتے. رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی بھی 3 خاصیتیں ہیں. 3 طرح کے لوگ روزہ رکھتے ہیں. ایک عام آدمی کا روزہ رہتا ہے،
عام آدمی کے روزہ اس طور پر ہوتے ہیں کہ وہ کھانے پینے سے اور جماع سے، بیوی سے جماع کرنے سے رک جاتے ہیں، اور ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے وہ کھانے پینے اور جماع سے بھی رکتے ہیں اور باقی اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے روک دیتے ہیں۔ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے آنکھ ہو، چاہے زبان ہو، چاہے پیٹ ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے پاؤں ہو، ہر اعضاء کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اور تیسرا جو اخص الخاص لوگ کا روزہ ہوتا ہے وہ کھانے پینے اور جماع سے بھی رکتے ہیں اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے بھی روکتے ہیں، اور ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ خاص کا روزہ ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین کے اندر جب گئے ہوں گے تو ٹرین میں ایک جنرل بوگی ہوتی ہے جس میں عام لوگ جا کے بیٹھتا، اور ایک سلیپر ڈبہ ہوتا ہے جس میں کچھ پیسے لگتے ہیں، ایک پورا سیٹ ان کو دیا جاتا ہے، اور اسی میں ایک ڈبہ ہوتا ہے جس کو اے سی کہتے ہیں، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی، فیسلٹی بھی ان کی زیادہ ہوتی۔ تو اسی طرح سے جو اخص الخاص ہوتے ہیں جن کی کرایہ زیادہ ہوتا ہے اس کا اعلیٰ معیار کی جگہ ملتی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے دو جگہ بنائی، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے غم اور خوشی دونوں کو رکھا، امیری اور غریبی دونوں کو رکھا، اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب اور خوشحالی، نعمت دونوں چیز کو رکھا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ غم اور خوشی کا زمانہ نہیں گزرا، غم اور خوشی کا زمانہ نہیں گزرا۔ اور آخرت میں دو حصہ ہے، ایک جہنم اور دوسرا جنت۔ جنت کے اندر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف پہنچی، کسی کو پریشانی جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ اور جہنم میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی راحت کا منہ دیکھا، کبھی بھی خوشی کا منہ دیکھا۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت راحت کے لیے بنایا اور جہنم عذاب کے لیے بنایا۔ اور دنیا میں جو عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ چھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو یہ چھ کام کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت الفردوس کا میں اس کو وارث بناؤں گا۔ چھ کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا اس کو وارث بنائے گا۔ جنت الفردوس جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے فرحت و نشاط والی جگہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبح و شام اپنی دیدار فرمائیں گے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ اس جنت کا نام جنت الفردوس ہے۔ اس میں جانے کے لیے چھ چیزوں کی قید اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ نمبر ایک قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پوری توجہ سے پڑھتے ہو، نماز پوری توجہ سے پڑھتے ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، ایک نمبر۔ اور دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، فحش سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، گالی گلوچ سے، ہر چیز سے اپنے کان کو بھی بچاتا ہو، اپنے زبان کو بھی بچاتا ہو، لغویات جگہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اور تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مال میں سے زکات نکالتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، اپنے مال کو پاک صاف کرتا ہو، جو اپنے مال کو پاک صاف کرتا ہو۔ اور چوتھی چیز جو زناکاری سے بچتا ہو، اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرتا ہو، کسی لڑکی سے محبت نہ کرتا ہو، اور جو آج فرینڈ بنانے کا سسٹم چلا ہوا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ناجائز راستے سے بچتا ہو، زنا سے بچتا ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو۔ چوتھی چیز یہ، اور پانچویں چیز ہے
جو امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرتا ہوں، چاہے وہ کسی کی بھی امانت ہو۔ اگر مجلس میں کوئی بات کہہ دی اور کہا کسی سے نہیں بولیے گا تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے اور کہا کہ اس پیسے کو محفوظ رکھیے گا، جب میں مانگوں دے دیجیے گا، تو وہ بھی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قرض لیا ہے اور تاریخ لکھ کر کے دیا ہے، دستخط کر کے دیا ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ کا قرض واپس کر دوں گا، تو اس تاریخ تک ان کے پاس پیسہ امانت ہے۔ جیسے وہ تاریخ آ جائے تو پیسہ کو لوٹا دینا، یہ کیا ہے؟ عین دین ہے، عین شریعت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور چھٹی چیز ہے وعدہ خلافی نہ کرنا۔ جن سے بھی وعدہ کرے زبان کا پکا وعدہ ہونا چاہیے، زبان کا بالکل پکا ہونا چاہیے۔ اور یہ 6 چیزیں ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ 6 چیزوں کا وعدہ ہم سے کر لیتا ہے، جنت الفردوس کا میں اسے وارث بنا دوں گا، جنت الفردوس کا اسے میں وارث بنا دوں گا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اس شخص کی جس کو جنت الفردوس میں جگہ مل جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ابھی کا زمانہ چل رہا ہے، یہ کورونا وائرس کے مہاماری میں ہم لوگ جھلس رہے ہیں، اور یہ بیماری یقیناً بہت خطرناک اور جان لیوا بیماری۔ ایسے وقت میں ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کہ اس میں مصافحہ نہ کرے، ملاقات نہ کرے۔ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اس کا ثبوت مسلم شریف کی روایت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کے لوگ آئے اور ایک خاندان کو لوگ آیا، ان کے پاس کچھ متعدی بیماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد کہا کہ تم چلے جاؤ، تمہارا بیعت ہم نے قبول کر لیا۔ اور آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کی، کیونکہ متعدی بیماری تھی اور وہ پھیلنے والی بیماری تھی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے سے، مصافحہ کرنے سے خود بچا اور امت کو بھی بچایا۔ اور اسی طرح سے بیماری کے ایام میں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہیے۔ گھر میں رہنے کی فضیلت، گھر میں رہنے کی کوئی قرآن و حدیث میں سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وبا پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں مقید رہو، اور اس نیت سے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں رہنے پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نیت سے نہیں کہ مسجد جائیں گے تو ہمارا ایمان، مسجد نہیں جائیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، مسجد نہیں جائیں گے تو اللہ پر بھروسہ نہیں رہے گا، اس نیت سے نہیں، بلکہ اللہ پر کامل یقین کے ساتھ احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے اگر تم گھر میں رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب تمہیں عطا فرمائے، شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ بیماری متعدی ہونے والی بیماری، 10-20 دن تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیماری کس کو لگی ہوئی، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اور جب بیماری کی نشانی پڑتی ہے، پتہ چلتا ہے، تب تک 10-20 دن گزر چکا ہوتا ہے، اور یہ بیماری کس کو لگے گی، کب لگے گی، کہاں لگے گی، کوئی نہیں جانتا، اس کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مصافحہ نہ کریں، ایک دوسرے کے قریب سٹ کر کے باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، کس کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن آپسی جو اخلاق مندی ہے، آپسی جو محبت ہے، بھائی چارگی ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور ماسک لگانے کے لیے جو ہدایت دی جاتی ہے، ماسک کو بالکل لازم پکڑ لیں، ماسک کو بالکل لازم پکڑ لیں۔ ایسے وقت میں ایک دم احتیاطی تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم شیر سے بھاگتے ہو، اس طرح سے جذام کے بیماری سے بھاگو۔ جذام کی بیماری ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اور اسی طرح سے متعدی ہونے والی بیماری ہوتی ہے، اس کی بہت ساری شکلیں۔ ایسی بیماروں سے کہا ہے کہ جس طرح سے تم شیر سے بھاگتے ہو، اس طرح سے اس بیمار سے بھاگو، اس بیماری سے بھاگو، اس بیماری سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ تو لہٰذا ایسی جگہ پر احتیاطی تدبیر اختیار کرنا سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ جان بوجھ کر کے موت کے منہ میں ہم ہاتھ نہ ڈالیں، جان بوجھ کر کے موت کے کنویں میں جا کر کے ہم نہ گھسیں، کیونکہ جان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی عطا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس جان کی تم حفاظت کرو، کیونکہ یہ امانت ہماری ہے،
اور جب اللہ کو لینی ہوگی تو وقت پر لے لیں گے. موت کا وقت اٹل ہے، موت کا وقت اٹل ہے، وہ آ کر ہی رہے گی. لیکن موت سے ایک لمحہ پہلے کسی کو موت نہیں آ سکتی، موت سے ایک لمحہ بعد کسی کو موت نہیں آ سکتی ہے. موت کا وقت کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. جب ہمیں علم نہیں ہے تو پھر ہمیں احتیاطی تدبیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد آتے ہیں تو آپ ماسک لگا کر کے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ بنا کر کے رکھیں. اپنے بغل میں تھوڑی سی جگہ، کم سے کم 1-20 جگہ ضرور رکھیں تاکہ ایک دوسرے میں ڈرج نہ ہو، ایک دوسرے سے ہٹ کر کے کھڑے ہوں. نیچے جگہ نہ ہو، اوپر میں جا کر کے نماز پڑھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے تب لوگ نہانے کے لیے نکلتے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے نکلتے. حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان جمعہ کی اذان دی جائے تو تم دوڑے ہوئے گھر آ جاؤ، مسجد آ جاؤ. تو مسجد آنے کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد آنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اذان سے پہلے تیاری کر چکے، اذان سے پہلے آپ نماز کی پوری تیاری کر کے تیار ہیں. وضو بنا لیے، نہا لیے، مسواک کر لیے، ناخن کاٹ لیے، زیر ناف کا بال کاٹ لیے. جو جو تیاری ہے، جس چیز کی صفائی ستھرائی کا حکم ہے، وہ تمام چیزوں سے اذان سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں. اور جیسے ہی اذان ہو فوراً ہم مسجد میں آئیں. یہ نہیں کہ اذان کے 15 منٹ کے بعد آ رہے ہیں، خطبہ شروع ہو رہی تب آ کے مسجد آ رہے ہیں، نماز شروع ہو رہی تب آ رہے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بندہ پہلے جمعہ کے دن مسجد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اونٹ قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا ثواب گھٹتا چلا جاتا ہے. اور جب خطبہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر فرشتہ رجسٹر بند کر دیتا ہے اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد نام نہیں لکھا جاتا، ثواب نہیں لکھا جاتا ہے. اس لیے جمعہ کے دن خاص خیال رکھیں کہ ہم اذان کے فوراً بعد مسجد آئیں، اذان کے فوراً بعد مسجد آئیں جمعہ کے دن. اور یہ بھی اعلان یاد رکھیں کہ اگلے جمعہ سے جب تک یہ کرفیو کا سسٹم رہے گا اور اس طرح کا ماحول رہیں گے، 1 بجے جمعہ کی نماز ادا ہوگی. 1 بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہو جائے گی. اگلے جمعہ سے، اگلے جمعہ سے 1 بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھیں، احتیاط سے آئیں، احتیاط سے جائیں، بھیڑ نہ لگائیں. دینی امور اور قانونی امور دونوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. شرعی امور اور قانونی امور دونوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. انسان عقل مند تب کہلاتا ہے جب وہ اپنے مذہب اور مسلک پر بھی چلے اور جو ملک کے اندر نظام قائم کیا گیا ہے اس نظام کے ماتحتی میں رہ کے زندگی گزارے، اس نظام کو بھی وہ مانے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو قانون اور دستور کو ماننا بھی ہمارے لیے دین ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.